احمد صاحب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مدت گزرنے کے بعد تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو تم چاہتے تھے نا، اگر اللہ وہ تمہیں دے دیتا تو تم ڈوب جاتے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. جس طرح ذیشان بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ نوز. یہ میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک بھائی میرے پاس آئے، کہتے کہ مجھے کو پسند تھا اسے 10 سال پہلے، اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مطلب وہاں پہ معاملہ بنانے کی. تو اب 10 سال بعد جا کے مجھے سمجھ آئی ہے، پتہ نہیں سمجھ انہیں کیسے آئی، میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی. کہتے ہیں مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بعد میں جا کے انسان، اور کئی پردے جیسے آپ نے کہا نا، وہ تو کھلیں گے قیامت والے دن، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھ یہاں پہ میری مدد کیسے آئی. ایکچولی یو ور لوکنگ فار سائنس فرام می اینڈ سائنس کیم، بٹ شاید ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم نا آسانی کو بھی انٹرپریٹ اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ نا یہ آسانی ہے، بس یہی آنی چاہیے، حالانکہ کتنی زیادہ دیر از سو مچ آن دی ادر سائڈ آف دا ونڈو. اللہ، میں آپ کو بتاؤں بھائیوں، میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے پرسن جو ہر طرف سے ڈاؤن ہے، یعنی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوا ہے. صحیح بات. کہیں نہ کہیں سے اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے، کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہیں اور سے کمپنسیٹ کیا، دولت بہت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عزت بہت دی ہوئی ہے. کئی لوگ ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے تو اولاد سے بہت کمپنسیٹ کیا ہوا ہے، رائٹ. کئی لوگ ہیں انہیں صحت بڑی اچھی دی ہوئی ہے، ان کو سپورٹ سسٹم بہت اچھا دیا ہوا ہے، ان کو ریلیٹیوز بہت اچھے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرام ایوری ویئر. ابھی بلکہ ایک اور بھائی، ان کو دعا بھی کیجیے گا، OCD کی شکایت کی انہوں نے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں اتنی نعمتیں، میں نے خود انہیں نعمتیں گنائی ان کی لائف میں، کہ آپ خود بتائیں کہ بچپن سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کیسے چلیں آپ کے ساتھ. انہوں نے خود بتایا، کہتے سبحان اللہ، میں جب آیا یہاں پہ پڑھنے دوسرے ملک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میری خالہ کے گھر میں رہا، بہت اچھا ٹریٹ کیا، انہوں نے بہت میرا خیال رکھا. پھر میرے پیرنٹس نے آج تک کوئی کمی نہیں ایسی جو میری پوری نہ کی ہو، مجھے پیسے دیے، بہت اچھا میں پڑھ گیا، میری نوکری ہے ماشاءاللہ، بچے ہیں، یہ وہ. تو میں نے کہا اس کے بدلے اگر تھوڑا سا ٹیسٹ اللہ لے رہا ہے OCD کے تھرو آپ کا، تو کیا ہے، واٹس رانگ ود اٹ. اور وہ حبشی خاتون دیکھیں نا، کیا اس کا توکل تھا، کیا لیول تھا. اللہ کے نبی نے جب کہا کیا نہ تمہیں میں بتاؤں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، جو رکیا نہیں جس نے پھر کروایا، لیکن اس نے کہا بس آپ یہ دعا کر دیں کہ میں برہنہ نہ ہوں. تو دیکھیں نا اس سے کیا سبق ملتا ہے، ایکسیپٹنس. اگر اتنا کچھ دیا اور تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو ایکسیپٹ اٹ. سبحان اللہ. تو بہرحال دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ارے میں آج صبح نا ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اٹس بین اراؤنڈ 10 years کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی تھوڑی سمجھ دی، اینڈ آئی ایم اسٹرگلنگ کہ میں دین میں اور آگے جاؤں اور اللہ کے قریب ہوں. میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کتنے حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے. کچھ ہماری ایک پرابلم تھی جس کا مجھے نہیں پتا تھا، اور وہ مجھے تقریباً 27-28 سال بعد اب آ کے پتہ چلی کہ دیر واز دیٹ پرابلم ایگزسٹنگ. اور میں آج سوچ رہا تھا اگر وہ پرابلم مجھے دین پہ آنے سے پہلے پتہ چلتی نا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیپٹ دیٹ سیکرٹ اوے فرام می، اور اب میرے لیے اس کو ہینڈل کرنا مسئلہ نہیں تھا. آئی واز ویری ہیپی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. امیزنگ ایگزامپل. میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں. جو دیکھیں قرآن از دی ڈائریکٹ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک ایسی آیا جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے، اور جس میں نا آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا نا، اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 years اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے، اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو، محبت کی ہوئی ہے، دل لگایا ہوا ہے، میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو، میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے، بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا، یہ رزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں گا. کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، آئی ول کریٹ ویز. اور یہاں نہیں رکے اللہ، ایکسٹرا ہے، اس سے بھی ایکسٹرا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو دس ان اے نٹ شیل ٹو می از اسلام. نمبر 1 کنڈیشن، نتھنگ کمز وداؤٹ اے کنڈیشن، بٹ دس کنڈیشن از امیزنگ. یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کو فری کر دے گی، امپاور کر دے گی. دیٹس دی کنڈیشن. اس کے بعد اس کنڈیشن کا رزلٹ ہے ایک پرومس ہے، اور پرومس کے بعد ایکسٹرا بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے.
تو سبحان اللہ اس نے اتنا مجھے ہیلپ کیا ہے تھرو آؤٹ لائف اس آیا نے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. واٹ اباؤٹ یو گائز؟ علی بھائی آپ نے اس آیت یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے ماشاء اللہ, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نا اس کو بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوری بک ہے اور ٹھیک ہے یہ اٹس ناٹ فار می اٹس فار سم ون ایلس, اور وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں یار ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا, ہمارے پہ قرآن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے نا پابند نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں نا اینڈ دیٹ بلڈنگ از گوئنگ ٹو کلیپس اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا, اللہ تعالیٰ وہ دروازے توڑ کے بھی آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, ہم اپنے مائنڈ کی چھوٹا جو ہماری اپنی چھوٹی سوچ ہے نا اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ جی یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی گاڑی دے دے, پھر ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میرے پاس تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں کیسے ملے گی یہ چیز. تو وائل وی آر اسٹڈنگ قرآن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری ویل کہ آپ نے جو آیت بتائی ہے اللہ فائنڈس ویز, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بناتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اگین ٹرو ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا علی بھائی آپ نے یہ جو آیت مینشن کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا اور پرسپیکٹیو بھی نا آڈینس کو سمجھانا چاہوں گا. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سولوشن مل جائے. دس از ناٹ آلویز دا کیس. بالکل دس از ناٹ آلویز دا کیس. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے. مثلاً فار ایگزامپل آپ نے یہ آیت شروع کیسی ہوتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے تقوی اختیار کر دیا, اللہ اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دے گا. میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس کا شروع والا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک, ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت, اپنا خوف, ما تحول به بیننا و بین معاصیک, اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان. ٹھیک ہے, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک. اچھا اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور ایسا یقین عطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے. اچھا اب یہاں پہ ذرا رک کے ہم ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے, حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو, اللہ کا تقوی ہو, تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین کے نتیجے میں دیتے ہیں, جس یقین سے آپ کا فریم ورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اے اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ. یہ جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم ورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو فار اے گریٹر گڈ. فار دا سیم ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز, کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے.